حتیٰ کہ آپ 5ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے تو 5ویں صدی ہجری سے پہلی جو صدیاں ہیں 4-5 ان میں جو اولیاء کاملین تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بغداد میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس کا یہ ارشاد ہوگا ممبر مصطفیٰ پہ، ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ کہے گا، اعلان کرے گا قدمی حاضہی اللہ راکبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اسی طرح اور بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین انہوں نے حضور غوث اعظم کی ذات اقدس، آپ کی روحانیت اور آپ کے تصوف کے اندر جو آپ کا مقام تھا اس کو مانا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو رب العالمین نے 2 قسم کی ولایت عطا کی تھی۔ ولایت کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک قصبی ایک وہبی۔ وہبی ہے گفٹڈ، گاڈ گفٹڈ جس کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے تحفہ۔ یہ مادر ذات ولایت ہے کہ رب العالمین پیدا ہوتے ہی کسی کو عطا فرما دے، لیکن حضور غوث اعظم صرف اس پہ رہے نہیں کہ مجھے مادر ذات ولایت مل گئی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، منزل مل گئی۔ غوث پاک نے مجاہدے کیے، اس کے باوجود محنتیں کی، مشقتیں کی، مجاہدے کیے۔ آپ خود فرماتے ہیں 25 سال میں نے عام بندے کی زندگی نہیں گزاری، بلکہ اپنے اس نفس کو مارنے کے لیے، اس خواہش نفس کو لگام دینے کے لیے، خواہش نفس کو لتاڑنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کا دم گھٹنے کے لیے میں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اتنی ہولناک سختیاں جھیلی، اگر وہ پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اتنے مصائب اور شدائد کی یلغار تھی مجھ پر۔ آپ فرماتے ہیں 1 سال تو ایسا گزرا کہ میں نے کھایا ہی کچھ نہیں، بس پانی پیتا رہا، اور 1 سال ایسا گزرا میں نے پیا بھی کچھ نہیں، اور 1 سال ایسا گزرا آپ فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ جس میں آپ نے داخلہ لیا، اپنی والدہ کے پاس ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد عرض کی کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں، تو گیلان قصبہ تھا آپ کا جو کہ ایران میں ہے، اور ایران عرب میں نہیں ہے، ایران عجم میں ہے، اور ایران کا ہمسایہ ملک ہے عراق۔ تو عرض کیا کہ میں مزید تعلیم کے لیے عراق جانا چاہتا ہوں، تو آپ عراق کے شہر بغداد گئے۔ بغداد میں مدرسہ نظامیہ تھا جس کے پرنسپل اور سربراہ حضرت ابو سعید مخزومی جو کہ خود بہت بڑے کامل ولی تھے، وہ اس مدرسہ کے سربراہ تھے۔ آپ ادھر گئے، آپ دن کو اسباق پڑھتے، رات کو عبادت کرتے، اور کھانے پینے کی آپ کو نہ کوئی ہوس تھی نہ کوئی خواہش تھی۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے پہ گزارش کی کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے 50 سال کی عمر میں پہلی شادی فرمائی۔ اس میں راز کیا ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے تو وہ شادی کرتا ہے، اپنی اس جوانی، اس خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے وہ شادی کرتا ہے۔ غوث پاک نے وہ جوانی ساری مجاہدوں میں گزاری، اور جب جوانی اپنے سارے زور توڑ بیٹھتی ہے نا تو 50 سال کی عمر تک جوانی کا زور نہیں رہتا۔ تو غوث اعظم نے پھر یہ نہیں کہ شادی نہیں کی، شادی کی، کیونکہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، عیسائیت میں ہے۔ مکمل دنیا کو چھوڑ دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے شادیاں 4 فرمائیں، لیکن ابتدائی عمر میں نہیں، جب جوانی کا زور ہوتا ہے، کہ تاکہ پتہ چل جائے رب العالمین کی بارگاہ میں بھی میری یہ خدمت واضح ہو جائے کہ میں نے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ محمد مصطفیٰ کی سنت کو پورا کرنے کے لیے شادی کی۔ لیکن 50 سال کی عمر میں پہلی شادی، پھر 4 شادیاں، اور پھر اولاد بھی ہوئی۔ اس میں آپ کے 33 لڑکے تھے، 23 لڑکیاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، 33 لڑکے، 23 لڑکیاں، 50 سے اوپر
آپ کی اولاد تھی، لیکن آپ نے وہ شادیاں بھی خواہش نفس کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے فرمائیں۔ تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے تزکیہ نفس کا وہ اہتمام کیا کہ وہ حدیث پاک اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ الانسان سری وانا سرہ، اللہ نے فرمایا کہ انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ غوث پاک اس مقام تک پہنچے، انا الانسان سری وانا سرہ، اللہ فرماتا ہے میں انسان کا سر، راز، اور انسان میرا راز۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں مدرسہ نظامیہ میں گیا نا تو وہی مجاہدے تھے، ریاضتیں تھیں، تو میں ایک برج تھا، اس برج میں اپنے آپ کو قید کر لیا کہ یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کیا اتنے تک کھانا کچھ نہیں جتنے تک کوئی لقمہ خود توڑ کے میرے منہ میں نہ ڈالے۔ فرماتے ہیں 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حتیٰ کہ 10 دن گزر گئے۔ اب اندر سے الجو الجو، جو کا مطلب بھوک، بھوک بھوک کا آوازہ آتا ہے، لیکن غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اپنے نفس کو، کیا نفس میں تیری بات نہیں مانوں گا، رب العالمین سے وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ یا الہ العالمین اتنے تک کھانا کچھ نہیں جتنے تک کوئی لقمہ توڑ کے میرے منہ میں نہ ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں میرے استاد محترم مدرسہ نظامیہ کے جو سربراہ تھے وہ خود ولی کامل تھے، حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا گزر ہوا، وہ بھی ولی کامل تھے، نظر والے تھے۔ جب گزرنے لگے میرے پاس سے مجھ پہ نظر پڑی تو مجھے دیکھ کے کہا اے عبد القادر یہ شور کیسا ہے؟ عرض کی حضور آپ بھی سمجھ گئے کہ کس شور کی بات ہو رہی ہے؟ عرض کی حضور یہ نفس کا شور ہے، نفس کہتا ہے کہ کھا لے کھا لے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ غیب سے آیا، اس نے کھانا شوربے کا پیالہ رکھا، نان رکھا، چلا گیا۔ اب نفس کہتا ہے کھا لو، سامنے پڑا ہے کھانا، بھوک لگی ہے، اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، لیکن نہیں، میری روح نے کہا کہ اے عبد القادر ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں وعدہ ہے کہ اتنے تک کھانا کچھ نہیں جتنے تک کوئی لقمہ توڑ کے میرے منہ میں نہ رکھے۔ آپ فرماتے ہیں اسی عالم میں حضرت ابو سعید کا گزر ہوا، آپ کی نظر مجھ پہ پڑی، فرمایا شور کیسا ہے؟ عرض کی حضور نفس کھانے کی طرف مائل ہے اور میں اسے روک رہا ہوں، یہ نفس کا شور ہے۔ آپ نے فرمایا، مرشد کامل نے فرمایا اٹھو میرے ساتھ آؤ، میرے دولت خانے پہ چلو، میں تمہیں خود کھلاتا ہوں۔ یہ جملہ بول کے حضرت ابو سعید جا رہے ہیں۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے نفس نے کہا اٹھ، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تیرا استاد، تیرا مرشد، یہ مرشد بھی تھے غوث پاک کے، تیرا مرشد، تیرا استاد تمہیں خود دعوت دے رہا ہے۔ لیکن اندر سے آواز آئی عبد القادر وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ سے وعدہ ہے اتنے تک کھانا نہیں جتنے تک کوئی لقمہ توڑ کے منہ میں نہ رکھے۔ فرماتے ہیں وہ مرشد چلے گئے، میں بیٹھا رہا، اتنے میں نے نگاہ اٹھائی، سامنے دیکھا ایک نورانی صورت بزرگ ہے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہیں اٹھ، میں اٹھ کھڑا ہوا، وہ آگے آگے چل رہے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے، وہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ ہم حضرت ابو سعید مخزومی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، دور سے دیکھا حضرت ابو سعید مخزومی اپنے گھر کے مین دروازے پہ کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب ہم قریب گئے نا تو حضرت ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں عبد القادر میں نے جو کہا تھا آ جاؤ تم آئے نہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام ہے یہ جو تمہیں میری بارگاہ میں لا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن وعدہ کر بیٹھا تھا خدا سے کہ یا اللہ اتنے تک لقمہ نہیں لینا جتنے تک کوئی توڑ کے میرے منہ میں نہ ڈالے۔ کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے،
کسی کو کہیں کا خزانہ ملا ہے، خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے۔ فرمایا میرے مرشد گرامی انہوں نے مجھے قریب کیا، اندر گئے، کھانا لائے، لقمہ توڑ توڑ کے میرے منہ میں ڈالا، میں نے کھایا۔ پھر مرشد اندر گئے، انہوں کے ہاتھوں میں جبہ تھا، وہ جبہ لائے، فرمایا اے عبدالقادر اٹھ بیٹھو، میں نے یہ جبہ تمہیں پہنانا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، کہا یہ جبہ کس قسم کا جبہ ہے؟ فرمایا یہ مولا کائنات مولا علی سے آ رہا ہے، یہ نسل در نسل چلتا مجھ تک پہنچا، میں اس کا مستحق تیرے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا، میں یہ جبہ تمہیں پہناؤں گا۔ میرے مرشد نے مجھے جبہ پہنایا، جب میں جبہ پہن چکا تو مرشد ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا حضور یہ میرے لیے گستاخی بنتی ہے، آپ میرے مرشد ہو اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو۔ فرمایا ہاں ہوں تو مرشد، لیکن مرشد ہونے کے بعد غوثیت کا فیض لینے کے لیے پھر دوبارہ تمہارا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ جبہ اتارو، جو جبہ تم نے پہنا ہے یہ جبہ پھر مجھے پہناؤ۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جبہ اتار کے پھر ابو سعید مخزومی کو پہنایا۔ آپ نے فرمایا میں برکت حاصل کرنا چاہتا تھا تیرے ہاتھ کی، آپ نے پھر وہ جبہ اتار کے مجھے عطا فرما دیا۔ حضرات محترم، علم میں ماہر، ایک دفعہ 100 فقیہ آئے آپس میں مشورہ کر کے، جب حضور غوث اعظم کا علم کا شعرہ دور دور تک پھیلا نا، تو 100 بڑے بڑے فقیہ متبحر عالم، فقہ کے عالم اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک ایک سوال کرتے ہیں غوث پاک سے، آپس میں معاہدہ کیا کہ میں یہ کروں گا سوال، تم یہ کرنا، تم یہ کرنا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گئے، اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے۔ حضور غوث اعظم نے نگاہ اٹھائی، دیکھا، نگاہ ولایت سے جب دیکھا نا تو وہ بدحواس ہو گئے، وہ سوال بھول گئے، چہرے پہ ہوائیاں۔ غوث پاک حیران ہو کے بڑے مطمئن انداز سے انہیں فرماتے ہیں آئے بھی ہو اور چہرے پہ تذبذب بھی ہے، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ عرض کی حضور ہم نے پروگرام بنایا تھا، ایک ایک سوال منتخب کیا تھا، جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو وہ سوال بھول گئے۔ حضور غوث اعظم نے جو پہلا بندہ تھا نا بیٹھا ہوا، ایسے دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں، پہلے بندے کو، پہلے فقیہ کو، بہت بڑے عالم کو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا آپ کا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے کو کہا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تیسرے کو کہا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ حضور غوث اعظم نے 100 کے 100 سوال بھی دہرا دیے، جواب بھی دے دیے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آج کا بندہ جس کو مرزا جیلمی کہتے ہیں، اس کے وہ کیا سمجھ سکتا ہے غوث پاک کو، جس کو سمجھنے کے لیے بڑے بڑے محدثین حضور غوث اعظم کی خدمت میں گئے اور سمجھ نہ سکے۔ حتیٰ کہ شارح مسلم شریف کی عربی میں شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی شرح دیوبندی، مکاتب فکر، اہل حدیث، بریلوی، تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس میں سبکن پڑھائی جاتی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک کے بارے میں کہ آپ ریاضت اور عمل میں انتہا درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میں مرزا جیلمی کی مانوں کہ امام نووی کی مانوں؟ وہ بڑے عالم ہیں یا مرزا جیلمی بڑا عالم ہے؟ میں امام ربانی حضرت شیخ عبدالوہاب شیرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مانوں یا مرزا جیلمی کی مانوں؟ عبدالوہاب شیرانی کہتے ہیں آپ بیک وقت 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے، بیک وقت 13 علوم میں گفتگو فرماتے تھے۔ حضرات محترم، محدث ابن جوزی کا تو آپ نے نام سنا ہوگا،
محدث ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، نام ہے عبد الرحمن بن علی جوزی فرماتے ہیں کہ مجھ کو ابو العباس احمد بن احمد وہ فرمانے لگے کہ میں اور اے ابن جوزی تیرا والد جو کہ بہت بڑا عالم تھا، ہم دونوں غوث پاک کی محفل میں گئے، جب جا کے بیٹھے غوث اعظم نے ایک آیت پڑھی، اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے ابو العباس احمد بن احمد بغدادی نے بتایا کہ جب غوث اعظم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے ابن جوزی میں نے تیرے والد کی طرف دیکھا اور میں نے پوچھا تم اس تفسیر سے آگاہ ہو؟ تو تیرے والد نے کہا ہاں، یہ جو تفسیر غوث پاک بیان کر رہے ہیں نا اس آیت کی میں جانتا ہوں۔ پھر غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی اسی آیت کی، میں نے پھر تیرے والد سے پوچھا اے ابن جوزی کہ تم یہ بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر غوث اعظم نے اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان فرمائی کہ اس کی یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے۔ میں نے پھر تیرے والد سے پوچھا جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ حتیٰ کہ غوث پاک نے 20 تفسیریں کی ایک آیت کی، تو میں ہر تفسیر پہ پوچھتا رہا جانتے ہو؟ تو وہ کہتا رہا میں جانتا ہوں۔ جب غوث اعظم نے 21ویں تفسیر فرمائی، میں نے پوچھا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے علم سے باہر ہے۔ پھر حضور غوث اعظم نے 22ویں تفسیر فرمائی، پھر 23ویں تفسیر فرمائی، وہ نہ کرتا رہا کہ یہ میرے علم سے باہر ہے۔ پھر 24ویں تفسیر، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد غوث پاک نے جملہ بولا، فرمایا اب ہم کال سے، یہ تو تھا کال، زبان سے قول کال، اب ہم کال سے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اب ہم ظاہر سے علم باطن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے ظاہر کے علم کو شریعت کہتے ہیں، باطن کے علم کو حقیقت کہتے ہیں۔ پہلے تھے ہم ظاہر کے علم میں، قرآن کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اب ہم علم ظاہر سے علم باطن کی طرف آتے ہیں، اب ہم ظاہر سے حقیقت کی طرف آتے ہیں، اب ہم شریعت سے ہم حقیقت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم نے تصوفانہ نگاہ ڈالی نا جب، تو فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے، اے ابن جوزی تیرا والد بہت بڑا محدث تھا، جب غوث پاک کی نگاہ تیرے والد کے چہرے پہ پڑی وہ آپے سے باہر ہو گئے، حتیٰ کہ تیرے والد نے کپڑے پھاڑ ڈالے اور انہوں نے کہا کہ آج میں روحانیت کے جس مقام تک پہنچا ہوں زندگی میں وہ مقام مجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ یہ تھے جو ایک نظر ڈالتے تھے اور وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ مرزا جیلمی کو حافظ ابن کثیر سے زیادہ علم ہے غوث پاک کا۔ حافظ ابن کثیر نے کہا غوث پاک کے بارے میں علم حدیث، علم فقہ اور وعظ و نصیحت میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ید طولا رکھتے تھے۔ وقت کا حاکم تھا مستنجد باللہ، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری کی درخواست پیش کی، فرمایا آ جاؤ۔ جب وہ آیا تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلیاں لایا، غوث پاک کی خدمت میں پیش کی۔ حضور غوث اعظم نے اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی اٹھائی، اٹھا کے اپنی مٹھی میں اس کو دبایا۔ جب اشرفیوں، سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی وہ تھیلی غوث اعظم کے ہاتھ میں آئی، آپ نے دبائی، جب دبائی تو سونے کی اشرفیوں سے خون نچڑنا شروع ہو گیا۔ غوث پاک نے جلال کی نگاہ سے دیکھا خلیفہ مستنجد باللہ کو، یہ بھی عباسی خلیفہ تھا، سید تھا، شاہ تھا خلیفہ، نام تھا مستنجد باللہ، جو اشرفیوں کی تھیلی لایا تھا۔ غوث پاک نے جب ایسے
ہاتھ میں لے کے ہاتھ دبایا نا تو اشرفیوں سے خون نچڑنا شروع ہوا. آپ نے قہر آلود نگاہوں سے خلیفہ مستنجد باللہ کو دیکھا. فرمایا اگر مجھے تیرے سید ہونے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اتنا خون بہاتا کہ تیرے محل تک یہ خون پہنچتا. تم غریبوں کا خون چوس چوس کے اپنا بیت المال کا خزانہ جمع کرتے ہو اور وہ حرام مال لے کے میری بارگاہ میں مجھے ہدیہ دینے آتے ہو. لے جاؤ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے جاؤ اور اپنی مملکت میں ظلم مٹاؤ اور انصاف سے کام لو. یہ مقام تھا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت جنید بغدادی تو آپ سے پہلے ہوئے. علامہ عبد القادر اربلی نے تحریر کیا. علامہ ابوالحسن نور الدین علی الشتنوفی انہوں نے بہجت الاسرار میں جو کہ خصوصی غوث پاک پر لکھی ہوئی کتاب ہے علامہ شتنوفی کی بہجت الاسرار، اس میں لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے وقت میں کہا تھا کہ 5ویں صدی ہجری میں بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ ایک بندہ بیٹھے گا جو کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. حضرت ابو مدین مغربی اس زمانے کے ہیں جو زمانہ غوث پاک کا ہے. جب غوث اعظم نے یہ جملہ بولا نا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا. علامہ ابن حجر مکی سے مرزا جیلمی زیادہ عالم ہے. مرزا جیلمی کو اگر سمجھ نہیں آئی تو ہم اتنے بڑے بڑے محدثین کو چھوڑ دیں کیا؟ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا. ان کی کتاب کا نام ہے فتاوی حدیثیہ، مطبوعہ مصر میں چھپی ہے. علامہ غلام سرور لاہوری انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے خزینۃ الاصفیاء. اس میں یہ واقعہ لکھا، اس کا صفحہ نمبر ہے 108. اور علامہ حلبی نے قلائد الجواہر میں صفحہ نمبر 25 پر یہ جملہ لکھا ابو مدین مغربی کا کہ جب غوث پاک نے یہ جملہ کہا نا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو ابو مدین مغربی انہوں نے جملہ بولا. انہوں نے عرض کی اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک، یا اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں تیرے فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں. انی سمیت و اطاعت، میں نے غوث پاک کا جملہ سن بھی لیا اور اطاعت بھی کر لی. میں نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، میں نے ان کی اطاعت کی. تو حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں حضرت شیخ احمد رفاعی بہت بڑے بزرگ ہیں. شیخ احمد رفاعی یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، دیوبندی مولوی ہے. اور مولانا زکریا سہارنپوری دیوبند کا بہت بڑا عالم دین، مولوی زکریا سہارنپوری کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فضائل حج. فضائل حج کے صفحہ نمبر 250 پہ حضرت شیخ احمد رفاعی کا ایک واقعہ لکھتا ہے. اگر میرے حضور ضیاء الامت لکھتے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ مانتے. میں پیش کر رہا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا اور زکریا سہارنپوری نے فضائل حج میں لکھا. اشرف علی تھانوی نے افادات یومیہ میں لکھا کہ یہ شیخ احمد رفاعی اس مقام پر تھے کہ جب حج پڑھنے گئے نا، حج سے فارغ ہو کے مدینہ گئے، حضور کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے تو جا کے عرض کیا حضور جب پاس نہیں تھا، روح قربان تھی آپ پہ، اب تو میں جسم لے کے جناب کی خدمت میں حاضر ہوں، براہ کرم ہاتھ مبارک روزے سے قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دوں اور آپ کے ہاتھ کی بیعت کروں.
اب مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے کہ یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، قبر مبارک سے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا۔ اب یہ جملہ کوئی بریلویوں کا مولوی لکھتا، انہوں نے بڑا شور مچانا تھا۔ او دیکھو جی، یہ مشرک ہو گیا، یہ دیکھو کیا کہتے ہیں۔ یہ جملہ بریلویوں کے کسی عالم نے نہیں کہا، پیر کرم شاہ کا جملہ نہیں ہے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے افادات یومیہ میں لکھا۔ مولوی زکریا سہارنپوری دیوبندی نے فضائل حج میں لکھا کہ شیخ احمد رفاعی جب یہ جملہ بول رہے تھے، حضور کا دست مبارک باہر آیا، وَقَبَّلَهَا وَصَافَحَهَا، فرمایا کہ انہوں نے ہاتھ کو بوسہ بھی دیا، مصافحہ بھی کیا، اور حضور کا سر شیخ احمد رفاعی کے سر پہ آیا، گویا منظوری دے رہے ہیں کہ جاؤ، میں نے تجھے نواز دیا۔ جن کا حضور کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے، یہ شیخ احمد رفاعی جب انہوں نے سنا نا، غوث پاک نے جملہ بولا، قدمی ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، انہوں نے سر جھکا دیا اور عرض کیا جناب میری گردن پر بھی، میرے سر پر بھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں ہے، غوث پاک بغداد میں ہے۔ جب یہ جملہ بولا تو خواجہ اجمیری نے سر نیچے کیا اور جملہ عرض کیا، لا لا بل عینی و راسی، اے غوث پاک اور لوگوں کے سروں پہ ہوگا، میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ یہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تصوف میں یہ مقام ہے، اور جن